ضمیر پر نہ ہو، پھر یہ جو سیگا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر یہ اس قانون کے تحت غلط ہو جاتا ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ضمیر مجرور ہے متصل. ضمیر مجرور متصل جو علیہ میں آتا ہے جی اور وآلہ کا جو عاطف ہے وہ اسی ضمیر مجرور متصل پر ہے. ٹھیک. اگر اس پر ڈال دیا جائے جی تو بھی جائز ہے، اس طرح. لیکن یہاں پر ایک چیز محذوف ماننی پڑتی ہے. اچھا اچھا. سمجھ میں آ گئی؟ جی تو وہ ہے تاکید ضمیر منفصل کے ساتھ. اچھا اچھا. تو پھر اس ضمیر متصل کے اوپر بھی عطف جائز ہوتا ہے. ٹھیک. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ. لیکن اس کی دوسری تعویل اس سے زیادہ ارجح ہے جس میں حذف نہیں ماننا پڑتا. اچھا اچھا. سمجھ آئی؟ جی وہ یہ ہے کہ جب صلی اللہ علیہ آپ کہہ رہے ہیں تو علیہ کی ضمیر کا مرجع تو وہ ہوگا نا جی کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. وہ مرجع پہلے ذکر ہو چکا ہے نا. جی ہاں جی. وہ کون ہوگا؟ النبی. اسی پر عطف ہے وہ آ جائے. اچھا اچھا. صحیح. ٹھیک. علیہ پر عطف ہی نہیں. النبی. تو اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے لیکن حذف ماننا پڑتا ہے اس میں. ٹھیک. سمجھ. لہٰذا ایسی تعویل کرنی چاہیے اولا وہ ہوتی ہے جس میں حذف ماننا ہی نہ نہیں پڑتا. ماننا پڑے. صحیح. کیونکہ آپ کو علیہ کی ضمیر کے لیے مرجع تو ضرور متعین کرنا ہے. تو مرجع پہلے ذکر ہوگا ورنہ اضمار قبل ذکر آئے گا. جی جی. سمجھ میں آ گئی؟ تو جب وہ پہلے مرجع ذکر ہے بس اسی پر وہ علی وہ نبی ہو سکتا ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. بولے ہی کی وجہ مرجع ہاں بڑی مرجع پر عطف. ضمیر کے بجائے عطف ڈالنے کے مرجع کے اوپر عطف ڈال دیں کوئی مناقشہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا سمجھ میں آ گئی بات ہوگی. تو اصحابی ہی کا پر جو صلاۃ ہے اصل میں یوں بنا عبارت یوں بنی کہ وہ صلاۃ علی النبی و اصحابی ہی. یہاں پر اب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اصحاب کا عطف نبی پر ڈال کر تو ما قبل کی عبارت ساتھ ملا دیں. ایک بات سمجھ گئے آپ؟ بالکل. جی جی. یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الصلاۃ علی اصحابہ ورنہ ڈائریکٹ ہو جائے گا جی جی. ڈائریکٹ جائز نہیں. اور وہ جائز نہیں. یہ فرق سمجھ لیں. کہیں کہیں ایسا کرنا جائز ہوتا ہے جیسے آگے میں نے کر دیا ہے خاصہ پر رفع میں. جی جی. سمجھ میں آ گئی؟ وہاں آپ نے معطوف علیہ کو ساتھ لگا دیجیے. مستقلاً ساتھ لگا دیا. جو ماقبلی معطوف علیہ تھا اس کو ساتھ لگا دیا لیکن یہاں نہیں لگا سکتے سلاد کہ صلاۃ ڈائریکٹ ہو جائے گی پھر وہ جائز نہیں. جی جی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی حضور صحابہ کا اصحاب جو ہے یہ جمع ہے صاحب کی یا جمع ہے صاحب کی. ہاں تو جس کی بھی جمع ہے صاحب کی جمع ہے صاحب کی جمع ہے. لیکن حضور کے ساتھ جب یہ لفظ دیکھیں ویسے تو صاحب کے معنی ساتھ. کوئی ساتھی جی. ہمیں صحبت رکھنے والا سنگت رکھنے والا کوئی بھی. لیکن جب حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر یہ خاص ہو جاتا ہے حضور کے صحابہ کے ساتھ یعنی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہوا تو یہ قیود لگ جاتی ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ تو آگے سلام ہے تو والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ. سلام لیکن یہاں صلاۃ کا لفظ نہیں لائے. واہ. اشارہ کر گئے ہیں جی. کہ غیر نبی پر صلاۃ بولنا بلا واسطہ جائز جائز نہیں ہے. سلام بول سکتے ہیں. سلام پوری جان پر بول سکتے ہیں. السلام علیکم آپ آپس میں بولتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرمایا والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ. ہم زیادہ سے زیادہ امام اعظم کو کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں تعظیم کر سکتے ہیں. عبادت نہیں کر سکتے امام اعظم کی. سمجھ میں آ گئی؟ تعظیم کر سکتے ہیں. صلاۃ نہیں بھیج سکتے امام اعظم پر.
डायरेक्ट सलाम भेज सकते हैं। तो फरमाया वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबिही। बाद सहाबा के इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि राजिह कौल ये है कि ये ताबिईन में से, अगरचे बाज़ नुक़ात ने इसके ऊपर नक़द भी की है ताबीयत पर, लेकिन बाल राजिह कौल मुहक्क़क़ कौल ये है कि आप ताबीईन में से। सन 80 में हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश और 120 तक सहाबा जिंदा रहे। तो यूं समझे कि हज़रत इमाम आज़म के 40 साल उम्र के अंदर सहाबा जिंदा रहे। तो 40 साल में कूफा सहाबा से भरा हुआ था। जी सेंटर का भी हाँ, सदर मकाम था। इल्म का। और हज के लिए इमाम आज़म गए हैं, कई मरतबा गए, 40 हज से भी ज़्यादा हज की इमाम आज़म। तो इन्होंने इन असफार में और इन जगहों में इतना इल्म हासिल किया है, तो कहीं साहबी से मुलाकात नहीं हुई। बेशक हुई। इसलिए राजी कौल ये है ताबीईन। कि हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताबीई है। तो सहाबा के बाद मर्तबा होता है किनका? ताबीईन का। तो बेशक ताबीईन सब हमारे सरदार हैं, हमारे आका व मौला हैं, लेकिन हज़रत इमाम आज़म का एक खुसूसी मकाम है हमारे निस्बत से। समझ में आ गई है कि हज़रत इमाम आज़म ने दीन की वो वजाहत की है जो किसी ताबी ने नहीं की है। बेशक ताबीन में मुज्तहिदीन हैं, बहुत सारे। सुफियान सौरी। हाँ बहुत सारे मुज्तहिदीन हैं, लेकिन अब देखें आपको कहीं चार दांग आलम में इमाम सौरी का मज़हब मिलेगा? हालांकि किसी ज़माने के हैं। और ज़माने के आदमी हैं। हाँ मसर। इमाम शाबी, समझ में आई, जो इमाम आज़म के ज़माने के आदमी हैं, और हज़रत हम्माद जो इमाम आज़म के उस्ताद हैं, आपको कहीं बड़े लोग थे। और इमाम औज़ाई भी हम सब इमाम औज़ाई भी हैं, लेकिन आपको कहीं इनका मज़हब मिलेगा? या जितना रिसर्च इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस्तिंबातात और इस्तिखराजात पर हुई है, किसी और मदद करनी। इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़हब पर इतना ज़ख़ीरा आपको नहीं मिलेगा। आप देखें, हालांकि वहाँ भी दुनिया भरी पड़ी है वहाँ से, और वहाँ भी सब कहते हैं हम हम्बली हैं, लेकिन इतनी रिसर्च जो फ़िक़्ह हनफ़ी की है, वो मैंने मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा पूछा, वो एक शेख ताहा था, इनका शेखुल हरम था, हज के लिए मैं गया था। तो मैं रात को ऐसे बैठा हुआ था अपने मकाम के सामने, दरुल खैरा शरीफ पढ़ रहा था मैं। वो एक मरतबा गुजरा ऐसा, तो मुझे देखा, फिर वापस आया, फिर देखा तो मेरे पास बैठ गया, कहने लगा मैं ताहा नाम है मेरा, मैं शेखुल हरम हूँ, आप ये पढ़ रहे हैं लेकिन ये ममनू है यहाँ पर दरुल खैरा। मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं खुद इसका कायम हूँ। तस्बीह निकाली कहते हैं मेरे पास तस्बीह भी है, लेकिन इस तरह खुला इसको मैं पढ़ा। फिर खैर मुझसे पूछा, फिर आना तो आप बताया नहीं। फिर उसने एक दावत दी, वो दावत में कोई खुली बातें हुई। अच्छा अरबी तो अरबी है। वो मैंने उनसे कहा कि हज़रत ये बताएं आप कि आप अपने आप को हम्बली कहते हैं, आप शेखुल हरम हैं, आपके ये इमाम जो हैं ये काजी हैं, लोगों के फ़ैसले करते हैं, जस्टिस जज हैं, तो फ़िक़्ह हम्बली पर तो इतनी तहक़ीक़ात नहीं है, तो लोगों के जो आप फ़ैसले करते हैं दारुल क़ज़ा में बैठते हैं, ये आप क्या रंगवाया, तो जब आपको मसला फ़िक़्ह हम्बली में नहीं मिलता तो किधर जाते हैं? कोई ऐसी सूरत तो आती होगी ज़रूर, जुज़ियात आते होंगे, उसको राय कहने की हज़रत बात यह है कि सच्ची बात यह है, दियानतदारी की बात यह है, हरम में बैठा हूँ झूठ नहीं बोलता, दियानतदारी की बात यह है कि जब हमें फ़िक़्ह हम्बली में जुज़िया न मिले तो हम फ़िक़्ह हनफ़ी को उठा लेते हैं। फ़िक़्ह हनफ़ी के बगैर हमारा भी चारा नहीं कि फ़िक़्ह हनफ़ी में
دوسرے طبقے کے تیسرے طبقے کے اتنے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی جزیہ چھوڑا نہیں. اصحاب تخریج اتنے پیدا ہوئے جنہوں نے کوئی دلیل چھوڑی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جس کے لیے دلیل انہوں نے نہیں نقل کی. اصحاب ترجیح اتنے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مذہب کو مدون کر دیا. اقوال مختلف میں ایک کو ترجیح دے کر مذہب کو مدون کر دیا. اس قدر کام جو ہے وہ کسی فقہ پر نہیں. تو واقعی ایسا ہے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے اصول اور ایسے قواعد استنباط آپ نے وضع فرمائے ہیں جن کے اوپر رہتی دنیا تک کام ہوتا ہے. وہ احبابہ, اور آپ کے احباب کے اوپر بھی سلام ہو جو آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں. امام اعظم سے ان کے اوپر بھی سلام ہو. اب احباب کا لفظ جو ہے عام ہے, تلامذہ صرف تلامذہ کا لفظ نہیں ہے. امام اعظم دنیا سے گئے 1 لاکھ سے زیادہ شاگرد چھوڑ کر گئے, لیکن صرف ان 1 لاکھ کی بات نہیں, وہ احباب ہی. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ ہو گیا. آگے پڑھیں جی. وبعد فإن أصول الفقه 4 كتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس, فلا بد من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليعلم بذلك طريق تخريج الأحكام. ماشاء اللہ. وبعد صلاۃ السلام یعنی خطبے کے بعد پھر مقاصد کی طرف ہر مصنف بڑھتا ہے. مقاصد کتاب تو فرماتے ہیں وہ بعد, یہ جو بعد ہوتا ہے یہ پڑھے ہیں آپ نے نحویر میں, یہ قبل بعد وغیرہ جو ہے ان کی 3 حالات ہوتی ہیں. صفحہ کون سی 3 حالات؟ حضور رفی نسب الجن زما کی صورت میں یا زما نفسی کے ساتھ نہیں, اگر تنہا استعمال ہو تو پھر اگر ظرف کے طور پر اس کی 3 حالات ہیں نا حمید نے ذکر کی ہیں. انصر صاحب کو یاد ہے نہیں؟ آپ کو بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد توفیق. محمد توفیق آپ کو یاد ہے؟ شاہ صاحب میرے ذہن میں نہیں. آپ کے بھی ذہن میں نہیں, یاسر کے ذہن میں تو ہونے چاہیے. تو پرسوں تم نے تو پڑھی یہ مضاف الیہ محذوف ہو, نسین منسی ہو, یا 2 اور صورتیں. ایک تو میرے ذہن میں ہے, 2 نہیں ہے. ایک ہے 2 نہیں ہے, ایک ہے 2 ہے 1 نہیں ہے. مضاف الیہ کے اعتبار سے یہ جو ظروف ہیں نا جی ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ان کا مضاف الیہ یا موجود ہوگا یا محذوف منوی ہوگا, یعنی نیت میں ارادے میں ہے, یہ نسیم منسی ہو. یا محذوف نسی منسی ہوگا. پڑھی ہوئی کتابوں کو تو کم از کم کچھ ٹچ مچا رکھو نا. اب آگے نہیں امتحان میں فیل ہو کر آ جائے تو کیا فائدہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مضاف الیہ اگر مذکور ہے تو بھی یہ معرب ہوا کرتا ہے. معرب کا مطلب کیا ہے؟ اس پر اعراب تو آتا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ جیسے عامل کا تقاضا ہو ویسے اعراب آئے گا. لفظوں میں جو عامل ہو اس کا ویسے اعراب آئے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ محذوف ہو لیکن نسی منسی بالکل تصور میں ہی نہیں آتا ہے. مضاف الیہ محذوف ہے لیکن موجود نہیں ہے کلام میں. محذوف کا یہ مطلب ہے لیکن تصور میں ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کیا چیز ہے.
تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہوتا ہے بتقاضۂ عامل، اس کے اوپر اعراب ہوتا ہے۔ اور اگر محذوف منوی ہے، نیت میں ہے، ارادے میں ہے، کلام میں نہیں ہے، یہ مبنی مبنی بر ضم، مبنی بر ضم، اما بعد اما بعدو، اما بعدو یا وبعدو، یہ جو آیا ہے کیونکہ یہاں آپ نے مضاف الیہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے ابھی، جی جی حمد، صلاۃ، یہ پہلے گزری نہیں چیزیں، جی جی تو یہی مضاف الیہ ہے۔ منوی ہے۔ تو نیت میں جب آپ بعد بولیں گے تو اس کا مطلب ہے کس کے بعد؟ بعد الحمد والصلاۃ، نیت مساوی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی جی اس لیے یہ بعدو جو ہے یہ مبنی بر ضم ہے، وبعدو یا اما بعدو۔ اچھا، اب یہاں پر اس بعدو کے بعد فَإِنَّ میں فا آئی ہے، حالانکہ فا جو ہے یہ عموماً جزائیہ ہوتی ہے، تو جزائیہ فا کے لیے ما قبل میں کلمہ شرط، ادات شرط کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں ہے کوئی؟ نہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یا تو اما مقدرہ ہے، اصل میں کیا تھا؟ اما بعد، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اما بعد، یا اما متصورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اما کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ جب بعدو کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، تو بعدو کا لفظ جیسے آپ بولتے ہیں تو اما کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ یار یہاں تو اما ہونا چاہیے، تو وہ جو تصور میں آپ کے اما آ گیا نا، اس کے جواب میں فا۔ وہ اما پھر اس کو شرط تو نہیں قرار دیں گے اگر وہ تصور کرے، اگر اس کو تصور کرے اما تو اس کو شرط تو نہیں قرار دیں گے؟ کیسے شرط نہیں کرا؟ اس طرح اگر فا کو ہم کہتے ہیں وہ جزا کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے پیچھے حرف شرط یا اعداد شرط۔ مستضمن نے مانا شرط ہوتا ہے نا اس کو، اما میں شرطی معنی ہے نا، جی مانا ضرور ہے، تو ادھر بھی ضرور اس کو ہم کہیں گے کہ ہاں اسی لیے تو فا ہی ہے۔ جی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اما یا متصورہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، جیسے دیکھیں آپ کسی دوست کی قبر سے گزرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دوست کی قبر سے گزرنا گناہ تو نہیں ہے؟ دوست کو پہلے مرنا پڑتا ہے، پھر مرنا پڑتا ہے تو مرنا تو سب کو ہے، دوست کو بھی مرنا ہے، دشمن کو بھی مرنا ہے، مرنا کس لیے دنیا میں رہنا ہے؟ تو کسی دوست کی قبر سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کو اس دوست کا تصور نہیں آتا ذہن میں؟ تو چلو یار دوست فاتحہ تو پڑھ لیں اس کے لیے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ویسے مثال سمجھانے کے لیے ایک نظیر ہو میں نے دے دی ہے۔ بعض چیزوں سے گزرتے ہوئے اس کا تصور آتا ہے، ہاں، تو بعضوں سے گزرتے ہوئے اما کا خیال اور تصور جو ہے اس کو اما متصورہ کہتے ہیں، گزرتے گزرتے آ ہی جاتے ہیں۔ ہاں آ جاتا ہے، تو اس اما متصورہ کے جواب میں فا آ گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ اس لیے فا آئی ہے، ہاں، اور یا یہ فا جزائیہ ہے ہی نہیں، تو اما کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، یہ فا تفصیلیہ ہے، مفصل کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، جس یعنی یہاں سے اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، مقصود کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اب تفصیل شروع ہو رہی ہے، تو فا جب تفصیلیہ ہو جائے تو پھر ہاں کسی کلمہ شرط کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں فَإِنَّ اصول الفقہ اربعۃ، چونکہ یہ کتاب اصول فقہ میں ہے اسی لیے سب سے پہلے اصول فقہ
اصول فقہ کو متعین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اصول فقہ کا جو لفظ آپ بولتے ہیں اس سے مراد کیا چیز ہے؟ اور اصول اصل کی جمع ہے. اصل لغت میں کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ. لغت میں اصل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر کسی دوسری چیز کی بنا رکھیں آپ، ٹھیک. اس کو اصل کہتے ہیں. ما یبتنی علیہ غیرہ. اور یہاں اصول فقہ میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے ایک اصل ایک فرع. یاد ہے آپ کو؟ جی. ابھی میں نے کر دیا. تو یہاں اصول سے وہ اصول مراد ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اصول فقہ اربع 4 ہیں. حضور وہ معذرت صاحب 12 بج گئے حضور، اگر وہ ان کی جو تشریح آگے پھر وہ اچھا چلو چیک کرنے بندے آئے ہیں کہ نہیں؟ 4 میرے خیال میں آئے چلو، ہوگے. دروازہ لاک ہے. چار تو جان گئے. ہاں جا کر چلیے بس یہ بات میں کر لیں. حضور معذرت. ہاں یہ بات میں کر لیے وقت. فإن أصول الفقه کی تو بات ہو گئی تھی، فا کی بات بھی ہو گئی تھی، یاد ہے؟ اچھا تو اب اگر میں سنوں تو آپ میں سے کن کن کو یاد ہے؟ چلے مجھے یہ بادو والی بات جو ہے یہ سنا دے بھیا. وہ آپ کا نام میں بھول جاتا ہوں. محمد توفیق. یہ بادو میں کیا ہو گیا تھا؟ بعد میں یہ اسماء ظروف ہیں، یہ جیسے قبل و بعد میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا بندہ نہیں بولے گا. قبر میں اکیلا بندہ ہوگا. یہ جو فرمایا فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، یہ تو مجھے ذرا بتائیں کہ اس کی کیا ترکیب ہے. فَإِنَّ أُصُولَ، فا کو چھوڑ دیں. إِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، سیدھی سادی ترکیب کر دیں، زنجیری ترکیب، اور لمبی چوڑی کی ضرورت نہیں ہے. ان حرف مشبہ بالفعل، اصول اسم ان ہے، اور یہاں آگے کے لیے یہ مضاف بنتا ہے. الفے کے جو اصول اس میں ان پہلے نہ بنا ہونا شاہ صاحب. جی الفصول مشبہ بالفعل. اچھا ٹھیک ہے. اصول مضاف اور الفے کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ اسم ان ہو جاتا اب ہے. اس میں اور اربعۃ جو ہے یہ خبر ان، اور ان باعث خبر جملہ اسمیہ ہوگی. بس اتنی قدر ترکیب بھی آ رہی ہو نا تو عبارت انسان بنا سکتا ہے. اتنا پہچان سکتا ہے کہ بھئی انّا کا اسم کون بن گیا. تو انّا اسم منصوب خبر مرفوع چاہتا ہے نا کہ نہیں؟ انّا انّا باکا انّا لیت لاکن لولا عن ناسب اسم منظر خبر زد ما ولا. یہ ہم نے کہیں پتہ نہیں کتنے سال کے بچے تھے ہم نے یاد کی تھی. قبلہ والد صاحب میں یاد کراتے تھے. رات کو میں پیر دباتا تھا قبلہ والد صاحب کے، اور نظم میں تعامل اور یہ جزری بھی میں قرات کی ہے. اس کے اشعار کافی کتابیں، صرف میر کی گردانیں، یہ سارے قبلہ والد صاحب یاد کراتے تھے. تو یہ فرما دیا کہ فَإِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ، فا کی بات ہو گئی تھی، یاد ہے؟ جی. اچھا کیوں آئیے. اِنَّا تاکید کے لیے آتا ہے. معنوی طور پر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جملے میں جو نسبت ہے اس نسبت کی تاکید کے لیے. ابھی آپ نسبت سمجھ چکے کبرا میں، نسبت سمجھو. ہاں کہ محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہوتی ہے. وہ جو نسبت ہے اس میں محمول کون ہے؟ اربعۃ. اس کی نسبت ہو چکی ہے کس کی طرف؟ اصول الفقہ. ہاں اس نسبت کی تاکید کے لیے